إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. معزز سامعین کرام، دینی اور ملی بھائیوں، حاضرین جمعہ، آج بتاریخ 23 جمادی الاخر 1442 ہجری مطابق 5 فروری سن 2021 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں تسلسل کے ساتھ جو میرا خطبہ چل رہا ہے، اس خطبے کی یہ دوسری قسط ہے فکر آخرت. عنوان ہے فکر آخرت. تمام تعریف صلی اللہ رب العالمین کے لیے رہب زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک، مربی اور پالنہار ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس فانی دنیا میں پیدا فرمایا اور انگنت نعمتوں سے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو نوازا. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے اندر، جس کو میں نے ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے، ارشاد فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. تو جو شخص آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ کامیاب ہے، اور وہی شخص کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے. میرے بھائیوں، اسلام نے اس بات پر خاص طور سے زور دیا ہے کہ دنیا کی زندگی کے بعد انسان کو ایک اور زندگی ملے گی، جسے آخرت کی زندگی کہتے ہیں، جسے انسان کو مر کر کے دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اس لیے انسان کو دنیا میں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے آخرت کی زندگی خراب ہو، اور ایسے کام قرآن حکیم میں صاف طور پر بتا دیے گئے ہیں جن کا اثر آخرت کی زندگی پر پڑتا ہے، اور وہ کام بھی اچھی طرح کھول کر سمجھا دیے ہیں جن کے کرنے سے آخرت کی زندگی سنورتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کاموں کے کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے جو قرآن کریم کی روح سے آخرت کی زندگی کے لیے مفید ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتاتے خود عملاً ان کاموں سے بچ کر بھی دکھا دیا اور زبانی نصیحتیں بھی کر دیں جن سے آخرت کی زندگی خراب ہوتی ہے، اور وہ اصول بھی اچھی طرح سمجھا دیے جن پر چل کر دنیا اور آخرت دونوں درست ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ ان القبر اول منازل الآخرة فإن نجا منه
فما بعده أيسر منه وإن لم ينجوا منه فما بعده أشد منه. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. صحیح ابن ماجہ کی روایت. آخرت کی منازل میں سے قبر سب سے پہلی منزل ہے. سو اگر کسی نے قبر کے عذاب سے نجات پائی تو اس کے بعد کے مراحل آسان ہوں گے، اور اگر جسے عذاب قبر سے نجات نہ مل سکی تو اس کے بعد کے سارے منازل اس کے لیے سخت ہوں گے. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مزید کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گھبراہٹ اور سختی کے اعتبار سے قبر کی طرح کسی اور منظر کو نہیں دیکھا. میرے بھائیوں، قبر کی جو منزل ہے وہ سب سے مشکل ترین منزل ہے. آپ کو میں بتاؤں، قبر اور قبرستان ایک بھیانک جگہ ہے. وہاں اپنے ان دوست و احباب، رشتہ دار اور اعزاء و اقربا کی قبروں کو پاتے ہیں جن کے ساتھ زندگی کے یادگار لمحات گزارے ہوتے ہیں. کیا ان کے بچھڑنے کا غم نہیں ہوتا اور ان کی جگہ خود بھی جانے کی فکر پیدا نہیں ہوتی؟ موت کے بعد جتنے بھیانک مرحلے اور ہولناک مناظر ہیں ان سب پر غور کیا کریں. ان اسباب کو کتابوں سے اور علماء کے بیانات سے دہرایا کریں. اس عمل سے آخرت کی تذکیر ہوتی رہے گی کہ ہمیں بھی ایک دن یہاں مر کر کے آنا ہے. میرے بھائیوں، اور اسی لیے آخرت کی ہمیشہ فکر کرنی چاہیے، اور فکر پیدا ہونے میں ہماری اور آپ کی مدد ملتی رہے گی جب ہم آپ آخرت کو یاد کریں گے. موت کی سختی، عذاب قبر، محشر کی ہولناکی، نفسی کا عالم، حساب کی سختی، پرسرات کی حقیقت اور جہنمیوں کے بھوک و تڑپ اور شدید سے شدید عذاب کا مطالعہ کر کے یقیناً ایک مسلمان تڑپ اٹھے گا اور آخرت کی پریشانیوں اور سختیوں سے بچنے کی فکر کرے گا. اسی لیے میرے بھائیوں کہا جاتا ہے کہ آپ قبرستان میں جایا کرو اور دیکھا کرو، انہیں یاد کرو کہ ایک دن ہمیں بھی یہاں مر کر کے آنا ہے. تو آپ کو جو ہے آخرت کی فکر پیدا ہوگی. آخرت کی فکر اور اس کی تیاری میں سب سے بڑی رکاوٹ دنیا کی محبت یا دنیا طلبی ہے. یہ حقیقت بھی ہے کہ جس کی دنیا جس قدر وسیع اور کشادہ ہے اس کے اندر دینداری کی اتنی ہی قلت ہے، اس کے اندر اتنی ہی زیادہ دینداری کی قلت ہے. اور جس کی دنیا چھوٹی ہوتی ہے، جو آدمی غریب مسکین ہوتا ہے، اور جس کی دنیا چھوٹی ہوتی ہے اس کے بعد دین زیادہ ہوتا ہے. اس بات کو دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں، جس نے دین پر دنیا کو ترجیح دے دی اس نے آخرت کو بھلا دیا. اس حقیقت کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی سورہ آخرت کے اندر یوں ارشاد فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. میرے بھائیو، دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، دنیا کی ہر چیز ختم ہونے والی ہے. یوں تو آپ دیکھتے ہو آئے دن اپنے ہاتھوں سے اپنے مردوں کو زمین میں دفن کرتے ہو، پھر بھی ان سے نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو، ان سے عبرت نہیں حاصل کرتے ہو. میرے بھائیو، ہمیں بھی ایک دن، ہمیں بھی کوئی جس طریقے سے ہم اپنے مردوں کو آج دفن کرتے ہیں، کل ہم بھی مریں گے، ہمیں بھی ایسے ہی دفنایا جائے گا. میرے بھائیو، اپنے اندر فکر آخرت پیدا کرو، اپنے اندر فکر آخرت پیدا کرو. مر کر کے ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھا سے اچھا عمل کریں، عمل صالح کریں، نیک عمل کریں، اور وہ عمل کریں جس پر اللہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر اور ختم موجود ہے. وہ عمل نہ کریں جس پر کسی پیر کسی مرشد کی مہر لگی ہو. میرے بھائیو، وہ عمل بیکار ہے، اب منصورہ کر دی جائے گی قیامت کے دن. ایسے عمل کا کوئی اعتبار نہیں. عمل کا اعتبار ہے تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے اندر جو ثابت ہے، جو دلیل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور سے کر کے دکھلایا اور بتلایا ہے، وہ ہے میرے بھائیو، اس پر عمل کیجیے. عمل کا پیمانہ، عمل کا ترازو اللہ رب العالمین نے دے دیا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کتاب اللہ ہے، وہ سنت رسول اللہ ہے. ان دونوں چیزوں پر اپنے عمل کو وزن کرو. اگر یہ عمل، آپ کا عمل کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے اندر موجود ہے تب تو آپ کامیاب ہیں. میرے بھائیو، آپ کا عمل اچھا ہے، آپ کا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے موافق ہے، نہیں تو بیکار ہے. میرے بھائیو،
ہمارے عملوں پر تعجب ہے کہ ہم دائے فانی اور اس کے لمحہ بھر کی لذتوں کو ابدی زندگی اور ابدی سکون و راحت پر ترجیح دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کی مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں اہمیت دیتا ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء۔ صحیح ترمذی کے روایت، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی وقت، اس دنیا کی حقیقت اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کسی کافر کو اس میں سے ایک گھونٹ پانی نہ دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایت سنیے، اگر اس دنیا کی کوئی حقیقت ہوگی تو اللہ رب العالمین کسی کافر کو اس میں سے ایک گھونٹ پانی نہ دیتا۔ میرے بھائیو، اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں، اس دنیا کی، یہ دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ میرے بھائیو، پانی آخرت کی فکر اور اس کی تیاری میں ایک بڑی رکاوٹ دلوں کی سختی اور ان میں کفر و معصیت کی آلودگی کا ہونا بھی ہے۔ اگر ہم اپنی نفس کا تزکیہ اور دلوں کو کفر و معصیت اور اخلاق رذیلہ سے پاک و صاف کر لیتے ہیں تو عبرت حاصل کرنے والی چیزوں سے ہمیشہ عبرت حاصل کر سکیں گے، ورنہ دلوں کی سختی مانع عبرت کے علاوہ ترک واجبات اور فعل منکرات کا سبب بھی ہے، اور اللہ کے یہاں وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو اپنے نفس کو اخلاق رذیلہ سے اور دلوں کو شرک و معصیت کی آلودگیوں سے پاک کریں گے۔ جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے قد افلح من تزکا، بے شک اس دنیا کی زندگی کو مسافر کی طرح گزاریں، اس دنیا کی زندگی کو مسافر کی طرح گزاریں، جیسے ایک مسافر ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتا ہے، اس کے پاس تھوڑا سامان ہوتا ہے، ایسے اس دنیاوی زندگی کو گزاریں۔ ہمارے اندر سے یہاں زیادہ دیر تک رہنے نہیں میرے بھائیوں۔ فلاح پالی جو پاک ہو گیا اور پرتعش زندگی گزاری، میرے بھائیوں ایک مسافر کی زندگی کی طرح گزار کر کے اس دنیا سے جائیں، وہی شخص کامیاب ہے۔ اس کی جگہ میرے بھائیوں یہ حقیقت بھی ہے کہ دنیا میں ہر آنے والا آخرت کا سفر کا مسافر ہے، دنیا میں ہر آنے والا آخرت کا سفر کا مسافر ہے، اور آئے دن آپ دیکھتے ہیں نہ جانے کتنے لوگ پیدا ہوتے ہیں اور نہ جانے کتنے لوگ مرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے دل کے اندر فکر آخرت پیدا کرنے کی اور ہمیں ہر عمل صالح کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ معزز سامعین کرام، یہ حقیقت بھی ہے کہ دنیا میں ہر آنے والا آخرت کی سفر کا مسافر ہے۔ اس حقیقت کو جو سمجھ لیتا ہے وہ خود کو دنیا میں مسافر ہی سمجھتا ہے، اور دنیا کا ایک مسافر جس طرح اپنا سامان سفر تیار رکھتا ہے کہ نہ جانے کب کوچ کرنا پڑے، اسی طرح آخرت کا مسافر دین و ایمان اور عمل و عقیدہ کے ساتھ تیار رہتا ہے کہ نہ جانے کب موت کی سواری آ جائے اور آخرت کی طرح کوچ کرنا پڑ جائے۔ فکر آخرت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میرے بھائیو، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل وعدت نفسک فی اہل القبور۔ صحیح ترمذی کی روایت، تم دنیا میں ایسے رہو گویا تم ایک مسافر ہو، راہ گیر ہو، اور اپنا شمار قبر والوں میں کرو۔ مجاہد کہتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما نے مجھ سے کہا جب تم صبح کرو تو شام کا یقین مت رکھو، اور جب شام کرو تو صبح کا یقین نہ رکھو، اور بیماری سے قبل صحت و تندرستی کی حالت میں اور موت سے قبل زندگی کی حالت میں کچھ کر لو، اس لیے کہ اللہ کے بندے تمہیں نہیں معلوم کہ کل تمہارا نام کیا ہوگا۔ اس حدیث میں دنیا سے بے رغبتی اور دنیاوی آرزویں کم رکھنے کا بیان ہے۔ مفہوم یہ ہے جس طرح ایک مسافر دوران سفر کچھ وقت کے لیے کسی جگہ قیام کرتا ہے، تم دنیا کو اپنے لیے ایسا ہی سمجھو، بلکہ اپنا شمار قبر والوں میں کرو گویا تم دنیا سے جا چکے۔ اسی لیے آگے فرمایا صبح پا لینے کے بعد شام کا انتظار مت کرو، اور شام پا لینے کے بعد
صبح کا انتظار مت کرو، بلکہ اپنی صحت و تندرستی کے وقت مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے کچھ تیاری کر لو، کیونکہ تمہیں کچھ خبر نہیں کہ کل تمہارا شمار مردوں میں ہوگا یا زندوں میں۔ میرے بھائیوں، شرح ترمذی کی روایت، قرآن کو تفکر و تدبر کے ساتھ پڑھنا اپنے اندر فکر آخرت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی کتاب ہی تو ہدایت کا سرچشمہ اور دنیا و آخرت میں کامیابی کا ضامن ہے۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے ایک طرف ایمان میں زیادتی پیدا ہوتی ہے اور اعمال صالحہ کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، تو دوسری طرف اللہ رب العالمین کا خوف، نیتوں کی اصلاح اور جہنم سے بچنے کی فکر رامنگیر ہوتی ہے۔ یہ دونوں کیفیات قرآن کے اندر میرے بھائیوں اور تبشیر سے پیدا ہوتی ہے۔ جب مومن ایمان و عمل اور اس کے بدلے جنت و نعمت کی بشارت پڑھتا ہے تو وہ شوق جنت میں اس کے حصول کی طرف آتا ہے، اور جب اللہ کے عذاب، جہنم اور نافرمانوں کی حالت پڑھتا ہے تو مارے خوف کے جہنم سے بچنے کی فکر کرتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ سمجھ کر قرآن کی تلاوت جاری رکھیں تاکہ جنت کا شوق اور جہنم کا خوف لگا رہے۔ آخری پوائنٹ میرے بھائیوں، میں آپ کو بتانا چاہوں، ایک مسلمان کے سامنے مقصد تخلیق یعنی عبادت الہی رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں کس لیے پیدا کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے محض ہمیں اس دنیا کے اندر انسان اور جنات کو صرف پیدا اس لیے کیا ہے تاکہ اس کی عبادت کی جائے۔ اپنی عبادت کے لیے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے اتنا ڈرو، اللہ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان بھی رہنا۔ اور فرمایا رب العالمین نے، وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر فکر آخرت پیدا کرے تاکہ ہم اس کی جیسی تیاری ہونی چاہیے اس جیسی تیاری کر سکیں اور آخرت میں نجات پا سکیں۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی چند دن کے لیے ہے، یہ دنیا کی زندگی چند دن کے لیے ہے، سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ آپ دیکھتے ہوں گے نہ جانے کیسے کیسے لوگ آئے اس دنیا کے اندر، نہ جانے کیسے کیسے امیر و غریب آئے، بادشاہ آئے اور اس دنیا سے چلے گئے۔ ایک دن ہمیں بھی چلے جانا ہے، لہذا جب ہمیں اس دنیا سے چلے ہی جانا ہے تو ہم اس دنیا کے لیے کیوں مریں؟ ہمیں جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، جس دنیا کے اندر، جس زندگی میں آخرت کی زندگی کے لیے ہم فکر کریں، جہاں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ چند دن کی زندگی کے لیے آدمی اپنا سب کچھ ختم کر دیتا ہے اور اللہ رب العالمین کو بھول بیٹھتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیشہ فکر آخرت آپ کے سامنے ہونی چاہیے کہ مر کر کے ہمیں یہاں سے ایک روز جانا ہے، تب تو آپ کے اندر وہاں کی دنیا کی فکر پیدا ہوگی۔ لیکن دنیا طلبی اور دنیا طلبی اور دنیا آپ کے اندر رچی اور بسی رہے گی میرے بھائیوں، تو کبھی آپ کے اندر فکر آخرت پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اندر فکر آخرت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو بلائیں، یہ جو مصیبتیں ہیں، اللہ رب العالمین ان بلاؤں اور ان مصیبتوں کو اس دنیا سے خاتمہ فرمائیں۔ اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما۔ اے اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان کی بشری لفظشوں کو معاف فرمائے اور انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین یہاں کے مملکت سعودی عرب کے مسئولین اور ذمہ داروں کو اللہ ان کی حفاظت عطا فرما، اور یہاں کے مملکت توحید کی اللہ رب العالمین دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ عباد اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون فاذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔